یہ فرمائیے کہ جس طرح سے کچھ اسکولز آف تھاٹ ہیں، غلام احمد پرویز صاحب کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کا جو معاملہ ہے اس پہ ہمیں اس قسم کا اعتماد نہیں، جن کو منکر حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ مگر آن دا ادر ہینڈ ایز اے ہسٹورین میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر حدیث نہ ہو تو یا اگر ہم حدیث کو نعوذ باللہ ریجیکٹ کر دیں تو وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہی نہیں ہمارے پاس رہے گا کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا۔ آئی مین اتنا وہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ایک پورا ہسٹوریکل ریکارڈ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور ایز ہسٹورینز میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ جو ہیں انہوں نے ایک بڑا، اور بھی جتنے بھی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ایز ہسٹورینز آف دا اسٹرگل اینڈ ایوری تھنگ۔ تو مگر کچھ اس میں ایسی چیزیں ذکر ہوتی ہیں، میں نے اب کوشش کی ہے میں جو امام بخاری نے پوری حدیث لکھی ہوئی ہے ان کی کتاب پڑھوں، میں بک 7 تک پہنچا ہوں اور امید ہے کہ ان کو بھی سب کو ختم کروں گا۔ بک 7 جب میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر میڈیسن کے حوالے سے مختلف چیزیں تھیں، تو آپ نے ایک لیکچر کیا تھا جس میں آپ نے اس میں یہ فرمایا اور کہا کہ اگرچہ آپ کا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ بالکل بھی، میں سمجھ اف آئی انڈرسٹینڈ کریکٹلی، وہ غلام احمد پرویز کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز پر اگری نہیں کرتا اور آپ اون کرتے ہیں حدیث کو، مگر پھر بھی آئی تھنک آپ میں اتنی فلیکسیبلٹی مجھے نظر آئی کہ آپ نے یہ کہا کہ شاید اس میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، کچھ چیزیں غلط بھی ریکارڈ ہو گئی ہیں۔ اسی طرح غامدی صاحب کا ایک لیکچر تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو سکتا ہے کہ ایج جو ہے وہ بھی غلط ریکارڈ ہو گئی ہو حدیث میں، اگرچہ وہی لکھا ہے مگر شاید اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ تو یہ بھی ایک دلچسپ قسم کا پہلو ہے، اس پہ ذرا وضاحت کیجئے کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، جس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین دینے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس کے لیے ایک بندے کو منتخب کیا، وہ بندہ زمین پہ کھڑے ہو کر خدا سے پہنچنے والی خبر کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کو پیغمبر یا رسول کہتے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے اندر مختلف حقائق کو پرسیو کرتے ہیں، ہمارے ہاں علم کے کچھ ذرائع ہیں، وہ میرے حواس کے ظاہری باطنی حاصلات ہوں گے یا عقلی استنباط کے نتائج ہوں گے، استقراء کا عمل ہوگا، انڈکشن کا عمل ہوگا، استنباط کا، اس سے میں کچھ حقیقتوں تک پہنچتا ہوں۔ تجربہ مشاہدہ ہے، یہ تجربہ مشاہدہ میرے آبا کی تاریخ میں مجھ تک آ جاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے ایک نیا ذریعہ علم وجود پذیر کیا گیا دنیا میں، اور وہ کیا تھا؟ بندے کا انتخاب اور اس کے دل پر وحی اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دینا۔ پیغمبر نے یہ کام کیا، کیسے کیا؟ دو طریقے سے کیا۔ ایک طریقے سے کیا کتاب میں لکھوا کر پڑھوا کر سنوا کر نسلوں میں آگے پھیلا کر، کہ کل کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ کتاب تو کسی غار میں پڑھی تھی، پتہ نہیں کس نے کیا لکھ لیا، لوگوں نے اپنی پرسیپشن سے اس میں الفاظ لکھ لیے۔ نہیں، خود بھی پڑھا، 23 سال لکھوایا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اس کو پھیلا دیا، اتنی بڑی تعداد لوگوں کی کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، عقلاً ممکن نہیں ہے کہ 10 لاکھ لوگ ایک کتاب کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ 10 لاکھ لوگ افریقہ اور امریکہ اور برطانیہ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے مل کے ایک میدان میں فیصلہ کیا آج سے ہم جھوٹ بولیں گے اور ایک نئی کتاب اختراع، عقلاً ممکن نہیں ہے۔ یہ اس نے کام کیا۔ اسی طرح سے جو عملی پریکٹسز تھیں وہ خود کیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کروائیں، اور انہوں نے آگے نسلوں میں اس کو آگے ٹرانسفارم کیا۔ اس کو ہمارے یہاں علم کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اجماع اور تواتر، کنسنسس کہیں، اور جنریشن میں اس کو ٹرانسفارم کرنا کہیں، علم الکافہ، نقل الکافہ، الکافہ کہیں، مختلف تعبیرات ہیں، لیکن پورا کا پورا کام سوسائٹی کے سپرد کر دیا۔ ان کا نام ہے قرآن اور سنت۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، اس میں کوئی پرسیپشن بھی نہیں ہے، اور یہ جو نقل ہو رہا ہے یہ بھی اس طرح نقل نہیں ہو رہا جیسے ہسٹری نقل ہوتی ہے، یہ اسٹیبلش ہسٹری کی طرح نقل ہو رہا ہے، اسٹیبلش فیکٹ کی طرح نقل ہو رہا ہے۔ اب آئیے اگلی بات پہ، جو شخص یہ چیز دے رہا تھا وہ انسان تھا، اس کے ارد گرد بھی کچھ انسان پائے جاتے تھے، وہ اس کو دیکھتے تھے تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں اپنے حافظے میں محفوظ کرتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے۔ یہ جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا حدیث نہ ہوتی تو بڑے مسائل حل ہو جاتے، بھائی کیوں نہ ہوتی؟ آپ نہیں ہوتی سے مراد یہ کہ پھر انسانوں کو ختم کر دیں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں غامدی صاحب کیسے، میں حدیث سنا کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی کل دیکھا تھا میں نے۔ آج کے دور میں ہم اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم سے ان کے بارے میں کچھ سوال کرے، کوئی بات پوچھے تو میں اس کو آگے نقل نہ کروں۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب آپ انسان کو روبوٹ سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر نہیں ہو وہاں سکتا۔ موجود ہے، پیغمبر سے باتیں بھی پوچھی جائیں گی،
پیغمبر سے چیزیں بھی سمجھی جائیں گی، پیغمبر سے سوال بھی کیے جائیں گے، جو لوگ پیغمبر کو نہیں دیکھ پائے ان کو اس کے حالات زندگی اور واقعات بھی بتائے جائیں گے، اس کی اپلیکیشن بھی بتائی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو کچھ سارا عمل آگے ہو رہا ہے یہ پیغمبر کر رہا ہے یا میں کر رہا ہوں بطور راوی کے، بطور آڈینس کے؟ تو سب سے پہلی بات حدیث کے بارے میں جاننی چاہیے کہ حدیث کی کوئی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پیغمبر نہیں یہ لکھوا رہا حدیث جس طرح سے اس نے قرآن مجید لکھوایا ہے، جیسے اس نے سنت جاری کی ہے، یہ میرے اوپر ہے اس کا برڈن آف پروف پیغمبر پہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ابھی یہاں میٹنگ سن کے جاؤں اور لوگوں کو کہوں تیمور رحمان صاحب سے آج میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے تو 4 باتیں کی تھی کہ آپ میری باتوں کی ذمہ داری لیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ ان کی پرسپشن ہے، میری بات مجھ سے آگے ہے۔ تو کسی حدیث کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ حدیث میں کچھ بھی نقل ہو وہ انسانوں نے نقل کیا ہے، اور ہمارے جو لوگ تھے ائمہ جرح و تعدیل جن کو کہتے ہیں، انہوں نے اسی بنا پر کچھ پرنسپلز بنائے ہیں۔ وہ 5 پرنسپلز ہیں، وہ 2-3 لوگوں کے بارے میں ہے اور 2 کانٹینٹ کے بارے میں ہے۔ کہا جو آدمی بیان کر رہا ہے اس کو عادل ہونا چاہیے، جو آدمی بیان کر رہا ہے اس کا حافظہ اچھا ہونا چاہیے، جو آدمی بیان کر رہا ہے وہ جس سے سن کے بیان کر رہا ہے سلسلہ سند میں اتصال ہونا چاہیے، عقلی پریمیسز قائم کیے۔ اگر تو پیغمبر کی بات ہوتی ہے حدیث کہ پیغمبر نے مجھ تک پہنچا دی ہے تو میں کیا اس تحقیق نہیں پڑھتا نا، میں پڑھا یہ پڑھا کہ کیونکہ لوگ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ پھر کانٹینٹ کے بارے میں شرط لگائی انہوں نے کہ جو کانٹینٹ حدیث میں بیان ہو رہا ہے وہ علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کے پیغمبر نے فرمایا ایک دن میں باہر نکلا اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو رہا تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا، سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا۔ یہ اصول ہمارے ائمہ جرح و تعدیل اور محدثین نے بنایا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی حدیث نہیں مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یہ انہوں کا بنایا وہ اصول۔ یہ اصول اسی لیے بنایا گیا کہ انسان نقل کر رہے ہیں، تو جب کوئی چیز انسان نقل کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے اس پر اپنا اعتماد علم کی سطح پر پیدا کرتا ہوں کہ یہ جو نقل کر رہے ہیں اور وہ جو پیغمبر مجھے دے کر گیا تھا اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھوں کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو جب آپ اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ پیغمبر نے کہا بھائی مثال کے طور پہ کوئی ارتداد اختیار کرتا ہے اس کو مار دو، مجھے خبر پہنچا دی کسی شخص نے، تو میں قرآن کے اندر جاؤں گا پہلے اور دیکھوں گا کہ کن کو کہا جا رہا ہے۔ پیغمبر اپنی آڈینس کو کہہ رہے ہیں مجھے حکم نہیں دے رہے، کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے خاص حکم تھا۔ تو اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح حل ہو جاتی ہیں، اور لوگ عام طور پہ یہ تاثر قائم کرتے ہیں جی کہ حدیثوں کے اندر اتنے مسائل ہیں، وہ مسائل پیدا ہوں گے اگر آپ لوگوں کی بیان کردہ باتوں سے قانون اخذ کرنا شروع کر دیں۔ قانون قرآن و سنت سے اخذ ہوگا، اس کی اپلیکیشن آپ کو ہسٹری کے اندر جاننی ہے تو ہسٹری کو ہسٹری کے طریقے پر پڑھیں، سمجھیں۔ جو بات نہیں سمجھ میں آئے تو تعویل ہسٹری کی ہوگی، تعویل قرآن و سنت کی نہیں ہوگی۔ اور میں آخری بات بھی یہاں پہ عرض کر دوں کہ مجھے قرآن مجید نے ایک حکم دیا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ پیغمبر تمہارے کسی نزاع میں، تمہارے کسی جھگڑے میں فیصلہ کر دیں تو اس کے حکم کو بھی ماننا ہے۔ تم نے اس لیے ماننا ہے کہ میں نے زمین پر اس کو اپنا فرستادہ بنایا ہے، مجھے ہسٹری میں اس کا کوئی حکم ملتا ہے، ہسٹری میں کوئی حکم ملتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس حکم کے ثبوت پر میرا اعتماد ہے۔ جن لوگوں نے بیان کیا مجھے لگتا ہے کہ بات ٹھیک ہوگی، ایسے ہی ہے جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے میرا بھائی آ کر کہے کہ بھئی گاندھی صاحب نے کہا سب کام چھوڑ کے فوراً پہنچو، اور میرا اعتماد ہو جائے کہ یہ ان کی انسٹرکشن تھی، تو یہ میرا استاد سے محبت کا تقاضا ہے کہ میں جاؤں اس وقت اٹھ کے یہاں سے۔ تو اگر میرا اطمینان ہو جاتا ہے کہ پیغمبر نے یہ ہدایت کی تھی مجھے، تو پھر پر لازم ہے، اگر میرا اطمینان ہو گیا ہے کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں، سر تسلیم خم کروں، میں اس کا سامنے جھکوں، تو حدیث کے اندر بھی اگر کوئی ایسی انسٹرکشن مجھ تک آئی ہے جو مبنی بر قرآن و سنت ہے، انسٹرکشن پر ہسٹوریکلی میرا اعتماد ہے، اب وہ میرے لیے بالکل ایسے ہی دین کا حکم ہے جیسے قرآن کا حکم ہے، میرے لیے بالکل ایسی دین کا حکم ہے جیسے میں پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے کوئی حکم دے، اگر میرا اعتماد ہو گیا ہے۔ اگر میرا اعتماد نہیں ہے تو میں سوال اٹھاؤں گا۔ انکار حدیث اور اقرار حدیث کی تعبیرات ہی بالکل غلط ہے۔ بھائی انکار آپ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ایک ہسٹری کا ریکارڈ آپ کے پاس آیا، یا وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، انکار کا بالکل بہت اچھی بات کی، بالکل بہت اچھی بات کی۔